بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله
لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابيبك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمضالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم، وتقرب إلى الله ثم إليكم بمضالاتكم ومضالاة وليكم، وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب، وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته،
مصيبة أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية، عليهم منك اللعنة أبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود
وثبتني قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا یاد آئی تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئی نا تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا ہائے کسی گلا کس کی شکایت لکھوں ہائے کسی کا گلا کس کی شکایت لکھوں ایک نامہ تو کسی نے بھی نہ لکھا بابا کربلا جا کے ہمیں بھولنا جانا بابا یاد آئی نا کہہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا کہہ گئے تھے میرے بھائی تمہیں لے جاؤں گا کیا ہوا آئے نہ لینے میرے بھیا بابا کربلا جا کے
یاد آئی نا، میں سمجھتی ہوں کہ بھائی نے رچا لی شادی، میں سمجھتی ہوں کہ بھائی نے رچا لی شادی، اس لیے آئے نا لینے میرے بھیا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، یاد آئی نا، اب تو بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا، اب تو بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا، میرے بھائی کو میرا نام بتانا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، یاد آئی نا، سو رہے ہو علی ہنس گئے جو گئے جھولے میں، سو رہے ہو علی ہنس گئے جو آ گئے جھولے میں، ہے یہ حسرت میری جھولے کو جھلانا بابا، کربلا جا کے ہمیں بھول نہ جانا بابا، یاد آئی بابا یاد آئی تمہیں فاطمہ صبح
تیرا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلوات اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمة یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد فصل اذا کا آغاز ہو گیا، موسم اذا کا آغاز ہو گیا۔ ان ایام عزائے سید الشہداء علیہ السلام کے مناسبت سے آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے تعزیت اور پرسہ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کریں کہ جو حقیقی عزادار امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پھر میں اب تمام مومنین اور تمام مومنین مومنات عالم کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس عظیم شب غم کی اور ان ایام عزا کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ قرآن حکیم کی جو آیہ شریفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جنہیں ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے کہ جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ امام کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ صبر کرنے والوں میں تھے۔ تو جو صبر کرنے والوں میں ہوں اور اللہ کی آیتوں پر یقین رکھتے ہوں، اللہ انہیں امام بناتا ہے۔ صبر ویسا صبر نہیں کہ جو دنیاوی صبر ہوتا ہے اور جسے ہم صبر سمجھتے ہیں، صبر ایسا کہ جو صبر کا حق ادا کر دے۔ عزیزان محترم، غم کے ساتھ دن شروع ہو گئے، اسلامی سال شروع ہو گیا۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جب وہ اپنا نیا سال شروع کرتی ہیں تو خوشیوں سے شروع کرتی ہیں۔ یہ اکیلی ہماری قوم ہے کہ جب اپنے نئے سال کا آغاز کرتی ہے تو غم حسین سے کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوا تھا تو خوشیوں سے منا کے شروع کرنا چاہیے تھا۔ آپ یہ غم سے ہی رو کر کے کیوں شروع کرتے ہیں؟ رونے کا فائدہ کیا ہے؟ رو کر کے کیوں شروع کرتے ہیں؟ خوشیوں سے نیا سال شروع کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ رو کر کے آپ سال کو خراب کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ تو ایک سال کی بات ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، جب آپ دنیا میں آئے تھے تو کس حالت میں آئے تھے؟ روتے ہوئے آئے تھے نا، تو وہ تو زندگی شروع کر رہے تھے، وہاں زندگی شروع کر رہے تھے تو روتے ہوئے شروع کی تھی۔ تو جب زندگی شروع کرنے میں رونے سے شروع کر کے زندگی خراب نہیں ہوتی، تو اگر حسین پر رو کر کے ہم نیا سال شروع کریں تو یہ سال کہاں سے خراب ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم،
ایام عزا آ گئے، عزائے سید الشہداء شروع ہو گئی، عزاداری شروع ہو گئی۔ آپ اپنے گھروں میں یہ مجلسیں سن رہے ہیں تو اسی طریقے سے سنیں جس طریقے سے آپ مجلس میں آ کر کے سنتے ہیں، لیٹ کر کے، پیروں کو پھیلا کر کے اس طریقے سے مجلس نہ سنیے گا، اس لیے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے اہل بیت ضرور تشریف لاتے ہیں۔ جو مجلس کے آداب ہیں، باوضو ہو کر کے بیٹھیے، اچھی طرح سے سنیے، اور جو آداب عزا ہیں، جو عزاداری کے مینرز ہیں، ان کا خیال رکھیے، اس لیے کہ جب مجلس حسین شروع ہوتی ہے، پوری توجہ رکھیے گا، یہ مجلس حسین جنت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کربلا جنت سے افضل ہے وہ تو ہے ہی، وہ تو بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کربلا جہاں حسین دفن ہیں، جہاں کربلا کے شہید دفن ہیں، ارے جہاں ذکر حسین شروع ہو جائے وہ مجلس، وہ جگہ بھی جنت سے افضل ہو جاتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں جا کر مجلس کریں تو جنت اس مجلس سے افضل ہوگی، لیکن جب مجلس شروع ہو جائے اور جنت والے جنت چھوڑ کر اس مجلس میں آ جائیں تو اس کا مطلب یہ مجلس جنت سے افضل ہے۔ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جب مجلس شروع ہوتی ہے تو اب رسول آ رہے ہیں، اب علی آ رہے ہیں، اب زہرا آ رہی ہیں، اب حسن آ رہے ہیں، اب حسین آ رہے ہیں، اب زین العابدین آ رہے ہیں، اب امام زمانہ آ رہے ہیں اور کائنات کو بتا رہے ہیں۔ اگر جنت افضل ہوتی تو وہاں جا کر کے مجلسیں کرتے، لیکن یہ مجلس افضل ہے اس لیے وہاں چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اسی خلوص، اسی محبت کے ساتھ انشاءاللہ یہ ذکر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور آپ اسی محبت اور خلوص کے ساتھ انشاءاللہ ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اس مجلس عزا کا، آج مجھے صرف مجلس عزا کی فضیلت، حسین پر رونے کی فضیلت اور آداب عزا بیان کرنے ہیں، تاکہ یہ 2 مہینے 8 دن تک جو ہمارے غم کے دن ہیں اور ایام عزا ہیں، ان میں آپ بھلے لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا اس کرونا وائرس کی وجہ سے مسجد اور امام بارگاہ بند ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ کمی محسوس نہ کریں، اور انشاءاللہ حسین کی عزاداری اپنے گھر میں بھی آپ اگر سن رہے ہیں اور منا رہے ہیں، عزاداری انجام دے رہے ہیں، تو آپ اسی طریقے سے انجام دیں۔ اس لیے عزاداری کے اور حسین پر گریہ کرنے کے فضائل کا سننا بے حد ضروری ہے۔ یہ حسین کی مجلس، یہ حسین کی بارگاہ کھل گئی، حسین کی درسگاہ کھل گئی، حسین کی درسگاہ، یہ حسین کی درسگاہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہوتی کہ بس شیعوں کے لیے ہی مجلس ہے، نہیں، حسین نے جو عزاخانہ کھولا ہے، حسین نے جو درسگاہ کھولی ہے، حسین نے جو اپنے ذکر کے ذریعے سے مجلس قائم کی ہے، جو قائم کرائی ہے ہم سے، عزیزان محترم، یہ بتاتی ہے کہ اگر آدمی ہو یہاں آؤ انسان بن جاؤ گے، اگر انسان ہو تو مسلمان بن جاؤ گے، اگر مسلمان ہو تو صاحب ایمان بن جاؤ گے، مسلمان ہو تو ابو ذر اور سلمان بن جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہاسپٹل کھلتا ہے شفا کے لیے، بیماروں کے علاج کے لیے، وہ ہندو مسلمان یا سنی شیعہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ایک اسکول کھلتا ہے، وہ کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہوتا، جو بھی آئے علم لے کر کے جائے۔ ایک ہاسپٹل کھلتا ہے، جو بھی آئے شفا لے کر کے جائے۔ بس یہ مجلس بھی علم بھی دینے کے لیے ہے اور روح کو شفا دینے کے لیے بھی ہے۔ حسین نے بھی ایسی درسگاہ کھولی کہ جو بھی چاہے وہ چلا آئے، یہاں تک آنا تمہارا کام ہے، یہاں سے اللہ تک لے جانا یہ حسین کا کام ہے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ رکھیے گا، ان مجلسوں نے ہمیں بدنامی سے بچا لیا، بے عزتی سے بچا لیا، ورنہ آج مسلمان تو پوری دنیا میں کس طریقے سے مشہور کیا جا رہا ہے، یہ ٹیرورسٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں۔ الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ان میں سے ایک بھی الحمدللہ حسین کا چاہنے والا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، حسین کا چاہنے والا ایک بھی نہیں تھا۔
جتنے بھی ٹیررسٹ پکڑے گئے، جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے، جتنے بھی آتنکوادی پکڑے گئے، میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بھی حسین والا نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ ان مجلسوں کا صدقہ ہے جس نے ہمیں ایسے گناہ سے بچا لیا اور بدنامی سے بچا لیا، اس لیے کہ حسین نے ایک سبق سکھایا تھا کہ یاد رکھو دوسروں کی اولاد کو مار دینے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنی اولاد کو قربان کر دینے کا نام اسلام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ مجلس حسین، یہ عزائے حسینی، یہ انسان کو کمال عطا کرتی ہے۔ ان مجلسوں میں جب آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر، ان مجلسوں میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ روایتوں میں یہ ہے کہ جب مجلس حسین شروع ہوتی ہے تو اس میں، ابھی آپ جب گھر میں آپ سن رہے ہیں نا تو مجلس ہو رہی ہے، وہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، جنت کے فرشتے آتے ہیں، اور جب یہ جنت کے فرشتے واپس جاتے ہیں تو جنت کی حوریں ان سے کہتی ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ایسی خوشبو تمہارے پاس سے آ رہی ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ ذکر حسین، یہ حسین پر رونا، یہ حسین پر رلانا، یہ حسین پر رونے کی صورت بنانا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ میں ایک روایت کے ساتھ پھر آپ کو یہیں پر لا کر کے جوڑتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے روح نکالنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کہا ملک الموت کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے آپ کی روح نکالنے آئے ہیں، آخری وقت آ گیا، جانے کا وقت آ گیا۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کہاں سے روح نکالو گے؟ کہنے لگے کہ منہ سے روح نکالوں گا۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس منہ سے روح نکالو گے جس میں وہ زبان ہے جس سے میں اللہ سے کلام کیا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا؟ ملک الموت کہنے لگے کوئی بات نہیں، منہ سے نہیں روح نکالوں گا، آپ کے کانوں سے روح نکالوں گا۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کیا اے ملک الموت، کیا تم ان کانوں سے روح نکالو گے جس سے میں اللہ کی آواز سنا کرتا تھا؟ کلام کرتے تھے نا، کلیم اللہ کہے جاتے ہیں۔ ملک الموت پریشان، کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ان آنکھوں سے آپ کی روح نکالوں گا۔ نبی موسیٰ فرماتے ہیں کیا تم ان آنکھوں سے روح نکالو گے جن سے میں نے اللہ کا جلوہ دیکھا ہے؟ ایک نور چمکا تھا نا کوہ طور پر، موسیٰ بے ہوش، نبی موسیٰ علیہ السلام غش میں آ گئے اور قوم جو لوگ آئے تھے وہ جل گئے۔ اے ملک الموت، کیا ان آنکھوں سے روح نکالو گے؟ اس سے تو میں نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے اور توریت کی آیتیں دیکھی ہیں۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں ان ہاتھوں سے روح نکالوں گا۔ اللہ اکبر، میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں ان ہاتھوں سے روح نکالو گے؟ ان سے تو میں نے توریت کی تختیاں اٹھائی ہیں، توریت کی تختیاں اٹھائی ہیں، ان سے نکالو گے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آپ کے پیروں سے روح نکالتا ہوں۔ جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ ان پیروں سے روح نکالو گے؟ ان پیروں سے چل کر کے میں کوہ طور پر گیا ہوں اللہ سے بات کرنے کے لیے۔ ملک الموت حیران، واپس گئے، اللہ سے بتایا، اللہ نے فرمایا اے ملک الموت میں نے سب سن لیا، ملک الموت تم چھوڑ دو، موسیٰ کو میرے اوپر چھوڑ دو، میرا موسیٰ کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا، موسیٰ کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ عزیزان محترم، جناب موسیٰ نے ہم کو بھی ایک اچھا موقع دے دیا۔ جب قبر میں جائیں گے، فرشتے آئیں گے، سزا کے فرشتے اگر آ گئے، توجہ رکھیے گا، اگر کوئی عزادار قبر میں گیا اور کوئی سزا کے فرشتے آ گئے
تو ہم بھی پلٹ کر کے یہ کہیں گے کہ کیا ان ہاتھوں پر عذاب دو گے، ان ہاتھوں پر سزا دو گے، اس سے ہم نے حسین کا ماتم کیا ہے؟ کیا اس سینے پر سزا دو گے، اس پر حسین کا ماتم کیا ہے؟ کیا ان آنکھوں کو سزا دو گے، ان آنکھوں سے حسین کی زری کی زیارت کی ہے؟ کیا اس زبان کو سزا دو گے، اس سے ہم نے یا حسین کہا ہے؟ کیا ان آنکھوں سے سزا دو گے، ان آنکھوں سے ہم نے حسین پر آنسو بہائے ہیں؟ کیا ان ہاتھوں پر، کیا ان پیروں پہ سزا دو گے، ان پیروں سے ہم چل کر حسین کی مجلس میں گئے ہیں؟ ہمارا یقین یہ ہے کہ اب حسین آئیں گے اور کہیں گے اے فرشتوں تم باہر چلے جاؤ، اس عزادار کا مسئلہ، اس عزادار کا معاملہ حسین کے حوالے کر دو۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، میں چاہتا ہوں کہ وہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو میں نے نہیں پڑھی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی آ سکتی ہیں یاد دہانی کے لیے کہ جو اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اب سنیے گا، روایتوں میں ایک جملہ ہے کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس کے ہر قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور اسی حدیث کے آگے لکھا ہوا ہے جو حسین کے غم میں روتا ہے اس کے ایک آنسو کے قطرے کے بدلے میں اللہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ یعنی بڑے اور چھوٹے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کے ایک قطرے کے بدلے میں، توجہ رکھیے گا، یہ ہے روایت۔ ایک بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے مذہب میں جن کا نام ہے سید بحر العلوم۔ سید بحر العلوم سامرہ جا رہے تھے زیارت کرنے کے لیے، راستے میں ان کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ یہ روایت تو میں نے پڑھی ہے کہ جو حسین کی قبر کی زیارت پر جائے ایک ایک قدم پر، توجہ رکھیے گا، ایک ایک حج اور ایک ایک عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو حسین کے غم میں روئے ایک آنسو کے بدلے میں اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سید بحر العلوم سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، سوال جو اٹھتے ہیں نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے انکار کرنے کے لیے اور ایک سوال ہوتا ہے جواب لینے کے لیے، کنونس ہونے کے لیے۔ سید بحر العلوم بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے مذہب کے عالم ہیں، بڑا انہوں نے دین کا کام کیا، دین کی خدمت کی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ انکار تو نہیں کریں گے نا، اس روایت کا، امام کے اس قول کا، امام کی اس بات کا انکار تو نہیں کریں گے۔ یہ سوال جو ان کے دماغ میں آیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سے عمل پر اللہ اتنا بڑا ثواب عطا کرتے، یہ سوال ان کے ذہن میں اس لیے آیا ہے تاکہ اس کا جواب مل جائے اور دل مطمئن ہو جائے، کنونس ہو جائیں، اس لیے یہ سوال دل میں آیا ہے۔ سید بحر العلوم یہی سوچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کہ اتنے سے کام پر اللہ اتنا بڑا ثواب کیسے دے سکتا ہے، ایک ایک قدم پر ایک حج اور ایک عمرہ۔ حج اور عمرہ کوئی آسان کام ہے، بہت بڑا کام ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے تب جا کر کے ایک عمرہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ محنت لگتی تب جا کر کے حج ہوتا ہے، اس سے زیادہ خرچ ہوتا ہے تب جا کر حج ہوتا ہے، اور اللہ حسین کے زائر کے ایک ایک قدم کے اوپر، یہ امام کا قول ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، ایک ایک قدم پر ایک ایک حج اور ایک ایک عمرے کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ اور حسین کے غم میں بہنے والے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے، ابھی جب غم کا بیان ہوگا تو آپ روئیں گے، وہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا، اس کے ایک ایک قطرے پر اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سید بحر العلوم سوچتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، سامنے سے ایک گھوڑے پر سوار نورانی شخص تشریف لا رہے ہیں، یہ اپنے سوال میں کھوئے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ سید بحر العلوم، وہ نورانی شخص قریب آئے اور انہوں نے سوال کیا، سید بحر العلوم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں پریشان تو ہوں۔ کس بات پہ پریشان ہو؟ کہنے لگے کہ بس یہ روایت ہے، میں اس پر پریشان ہوں کہ حسین کے غم میں ایک قطرہ آنسو کا بہہ جائے تو سارے گناہ معاف، اور حسین کے زائر کے لیے ایک ایک قدم پر حج اور عمرے کا ثواب۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا ثواب دے دے گا اتنے سے کام پر؟ حسین کے محبت میں، حسین کی عظمت کے صدقے میں۔ وہ نورانی شخص کہتے ہیں کہ پریشان مت ہو، میں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن جواب سے پہلے تم ایک مثال سن لو، جواب تمہیں اسی مثال میں ہی مل جائے گا۔ کہنے لگے بتائیے۔ اب وہ نورانی شخص فرماتے ہیں کہ سنو، فرض کرو کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک دن جنگل میں گیا، پوری توجہ سے سنیے گا، جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ جنگل کے باہر اس نے سپاہیوں کو روکا کہ تم رکو، میں اکیلا جنگل کے اندر جاؤں گا اور شکار کر کے واپس آؤں گا۔ بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل کے اندر چلا گیا، بڑی دور چلا گیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ بادشاہ تھکاوٹ کی وجہ سے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنے بدن میں اتنی کمزوری محسوس کرنے لگا کہ اب وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اتنا بھوکا اور پیاسا ہوا کہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، بڑا پریشان ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اب تو میری موت آ گئی، اس لیے کہ میں اتنی دور آ چکا ہوں، گھوڑے پر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، میں کیسے واپس جاؤں گا، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے اتنی دور واپس جانے کی، یہاں نہ کہیں کھانا نظر آتا ہے نہ پانی نظر آتا ہے، میرا کیا ہوگا، میں تو بھوک اور پیاس سے اب مر جاؤں گا۔ زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، پوری توجہ رکھیے گا، مایوس ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے سر اٹھایا تو دیکھا سامنے خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ بادشاہ جب اپنی جگہ سے اٹھا، خیمے کے دروازے پر پہنچا اور جا کر کے آواز دیتا ہے کوئی ہے؟ اندر سے آواز آئی آپ اندر آ جائیے۔ بادشاہ اندر گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اور کونے میں، خیمے کے کونے میں ایک بکری ہے، اور یہ بکری ان کی روزی روٹی کا اکیلا ایک سہارا ہے، ماں اور بیٹے کی روزی روٹی کا اکیلا ایک سہارا ہے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور بادشاہ گر گیا، زمین میں گر گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا، ماں اور بیٹے نے، تو سمجھ گئے کہ یہ بھوک اور پیاس سے جاں بلب ہے، بالکل موت کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، موت کی کگار پر پہنچ چکا ہے، اب یہ بچنے والا نہیں۔ انہوں نے جلدی سے اس کا دودھ نکالا، بکری کا دودھ نکالا، اور اس کے بعد کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، ختم ہو چکا ہوگا۔ فوراً بیٹے نے بکری کو ذبح کیا اور اس کا گوشت تیار کر کے، گوشت اور دودھ لا کر کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ نے جب کھا پی لیا تو اب بادشاہ نے کہا کہ کیا میں آج رک سکتا ہوں؟ رات ہو چکی تھی، بادشاہ رک گیا۔ دوسرے دن صبح ہوئی، بادشاہ نے اجازت مانگی اور کہا کہ بہت بہت شکریہ۔ یہ ماں اور بیٹے دونوں اس کو پہچانتے نہیں تھے کہ یہ ہے کون، بس ایک مہمان دیکھا، موت کی کگار پر دیکھا اور فوراً مدد کر دی، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، جو ایک سہارا تھا زندگی گزارنے کا، وہ بھی بادشاہ کو دے دیا۔ اتنے بڑے دل کے لوگ تھے کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو بچا لیا۔ اگر یہ اس وقت انتظام نہ کرتے تو یہ مر گیا ہوتا۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے پاس واپس آیا، اس نے پورا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد سپاہیوں سے سوال کیا کہ اے سپاہیوں، یہ بتاؤ کہ اس بوڑھی عورت اور اس کے بیٹے نے میری جان بچائی، یہ بتاؤ کہ مجھے ان کے اس احسان کے بدلے میں ان کو کیا دینا چاہیے۔ ایک سپاہی نے کہا کہ بادشاہ صاحب، انہوں نے ایک بکری آپ کے لیے قربان کی تھی، آپ 100 بکریاں دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا پھر بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے نے کہا کہ آپ انہیں 100 بکریاں دیجئے اور 100 درہم دے دیجئے۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی جواب صحیح نہیں ہے، میں اتنا بھی دے دوں تو ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ تیسرے نے کہا کہ آپ کا کوئی کھیت ہے، زمین ہے، وہ دے دیجئے ان ماں اور بیٹے کو۔ بادشاہ نے کہا اگر میں یہ بھی دے دوں تب بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا۔
لوگوں نے کہا پھر آپ ہی بتائیے کیا دینا چاہیے اس احسان کے بدلے میں کہ آپ کی جان بچائی؟ بادشاہ نے کہا سنو، اگر آج میں زندہ نہ رہتا تو نہ میری بادشاہت رہتی نہ میری دولت رہتی، سب ختم ہو جاتا۔ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا، پوری توجہ رکھیے گا، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے وہ سب میرے اوپر قربان کر دیا، وہ سب مجھے دے دیا۔ تو اب میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میرے پاس جتنی حکومت ہے، جو کچھ بھی ہے، میں سب ان کے حوالے کر دوں، تب شاید ان کے احسان کا بدلہ ادا ہو سکے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ نورانی شخص کہتے ہیں، اے سید بحر العلوم آپ سمجھے، میں آپ کو یہ واقعہ سنا کر کے، یہ ایک فرضی واقعہ، یہ ایک داستان سنا کر کے میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس بادشاہ نے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اس پر قربان کر دیا، تو اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب ان کے حوالے کر دے، ان کے حوالے کر دے۔ اب یہ کہتے ہیں، یہ بزرگ کہتے ہیں، یہ نورانی شخص کہتے ہیں، اے سید بحر العلوم سنو، اسلام خطرے میں تھا، قرآن خطرے میں تھا، خدا کا نام خطرے میں تھا، یہ سب خطرے میں تھا۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے صحابیوں کو، اپنے پورے گھر بار کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ کا نام بھی بچا لیا، اسلام بھی بچا لیا، قرآن بھی بچا لیا۔ تو اب اللہ کا بھی فرض یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب حسین کے حوالے کر دے۔ تو اب اگر اللہ حسین پر رونے والے کے آنسو کے ایک قطرے کے بدلے میں سارے گناہ معاف کر دے، اور حسین کی زیارت پر جانے والے کے ایک ایک قدم پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب دے دے، تو تعجب کیا ہوتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ غور فرمایا آپ نے، حسین نے سب کچھ دے دیا تاکہ خدا کا نام باقی رہے، رسول اللہ کا کلمہ باقی رہے، قرآن باقی رہے، اسلام باقی رہے۔ اللہ نے بھی سب کچھ حسین کے، ساری مرضیاں حسین کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی ابراہیم نے کیا کہا تھا اللہ سے؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تھا میرے اللہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھا دے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ، جا کر کے پرندے لو، انہیں ذبح کرو، ان کے منہ اپنے ہاتھ میں لو، ان کے سر ہاتھ میں لو، انہیں بلاؤ، وہ آ جائیں گے، تم دیکھ لو گے میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یعنی نبی، اللہ نے سوال کیا تھا کیا تمہیں اولا تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ نبی ابراہیم نے فرمایا تھا ایمان تو ہے، اطمینان چاہتا ہوں، کنونس ہونا چاہتا ہوں، اطمینان چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم میں ایک جملہ کہہ دوں، جو اطمینان مانگ رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور اس اللہ کربلا کے میدان میں یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کر جسے نفس مطمئن کی سند دے رہا ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج بات یہیں پر میں روک رہا ہوں۔ میرا ٹاپک انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں جو میں نے آپ کو سنائی، امامت اور ہدایت، یہ میرا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ، اور اسی پر انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ سنیں گے، امامت کے حوالے سے اور ہدایت کے حوالے سے۔ عزیزان محترم، حسین وہ ہے کہ جس نے اسلام کو حیات دی ہے، حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج سجدے باقی ہیں، حسین وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج انسانیت اور ہیومنٹی باقی ہے۔ صرف اسلام کی بات نہیں، حسین نے جو قربانی پیش کی ہے نا، وہ انسانیت کی یاد دلاتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی یاد دلاتی ہے۔ حسین نے دکھایا کربلا میں کہ دیکھو میرے ساتھ لوگ 72 ہیں، ان کے نظریے 72 نہیں ہیں، سب کے نظریے ایک ہیں، سب کے ویژن ایک ہیں۔ کتنی محبت ہے۔ ایک ہندو رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے کربلا کا واقعہ پڑھا اور میں نے بڑی جنگیں پڑھی، بڑی جنگیں میں نے اسٹڈی کی۔ ہر جنگ میں یہ دیکھا کہ ایک سپاہی اپنی جان بچاتا ہے اور چاہتا ہے کہ دوسرا میدان میں چلا جائے، لیکن اکیلی کربلا کی جنگ دیکھی کہ جہاں ہر سپاہی چاہتا ہے کہ پہلے میں جا کر شہید ہو جاؤں،
پہلے میں جا کر کے قربان ہو جاؤں۔ وہ کہتا ہے یہ اکیلی کربلا کی جنگ تھی، نہ اس کے بعد کوئی ایسی جنگ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ عزیزان محترم، حسین سے رسول کو کتنی محبت ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس عزاداری کی اہمیت کیا ہے، اس فرش عزا کی فضیلت کیا ہے، ان مجلسوں کی فضیلت اور عظمت اور بزرگی کیا ہے۔ کتنی محبت تھی رسول کو اپنے نواسے حسین سے۔ روایتوں میں لکھا ہے، آپ رونے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو کر کے بیٹھیں گے اور آپ گریا کریں گے۔ روایتوں میں، کتابوں میں لکھا ہے، ایک دن ہمارے نبی اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ کی زوجہ ہے جن کا نام ہے ام سلمہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ام سلمہ دیکھو آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے آرام کرنا ہے، جو بھی آئے اس سے بتا دینا کہ آج رسول آرام فرما رہے ہیں، آج میں کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا، کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، مجھے آرام کرنا ہے۔ ہمارے نبی حجرے میں آرام کر رہے ہیں، لوگ آتے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ جسم میں خستگی محسوس کر رہے ہیں اس لیے آرام فرما رہے ہیں، آپ جائیں بعد میں آئیے گا۔ اتنے میں حسین آ گئے، رسول کے نواسے حسین آ گئے۔ جیسے ہی تشریف لائے حسین، اس حجرے میں جانا چاہا جس میں رسول آرام فرما رہے تھے۔ ام سلمہ نے روکا، کہنے لگیں شہزادے آپ کے نانا نے منع کیا ہے، آج ان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ حسین رونے لگے اور رو کر کے ایک جملہ کہا، کہنے لگے نانی یہ بتائیے کہ کیا نانا نے مجھ سے ملنے سے بھی منع کیا ہے؟ یہ کہہ کر کے حسین مڑے اور روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ رسول اللہ نے یہ آواز سن لی، رسول جلدی سے بستر سے نیچے اترے اور دوڑتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ رسول کے پیر میں نالین بھی نہیں تھے، رسول نے نالین بھی نہیں پہنے، جوتے بھی نہیں پہنے، اسی طرح دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہا ام سلمہ یہ بتاؤ کیا میرا حسین آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین آئے تھے۔ کیا کہا؟ میں نے منع کر دیا کہ آج رسول کسی سے ملنا نہیں چاہتے۔ رسول فرماتے ام سلمہ کیا غضب کر دیا۔ جلدی سے رسول باہر آئے اور جا کر کے حسین کو گود میں اٹھا لیا، پہنچ گئے حسین تک، حسین کو گود میں اٹھا لیا اور آنسو صاف کیے اور ایک جملہ فرمایا کہ حسین میں اپنی زندگی میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ مدینہ ہے، ذرا کربلا بھی آئیے گا، اس حسین کو رلا رلا کے مارا گیا ہے، کبھی اصغر کے گلے میں تیر لگا تب حسین روئے، کبھی عباس کے بازوؤں کو اٹھایا تب حسین روئے، کبھی قاسم کے جنازے پر آئے تو حسین روئے۔ ہاں عزادارو حسین کو کس کس طرح سے رلایا گیا ہے، کبھی اکبر کے جنازے پر آ کر کے روئے، کبھی اون محمد کے جنازے پر جا کر روئے۔ ہاں عزادارو میں کہوں گا یا رسول اللہ آئیے اور آ کر دیکھیے حسین کے گلے کو کاٹ کر کے حسین کو رلایا گیا ہے۔ ہاں عزادارو غم کے دن آ گئے، موسم عزا آ گیا۔ ہاں عزادارو روایتوں میں لکھا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند دیکھ کر کے نہیں پہچانتے تھے کہ محرم آ گیا۔ جب محرم کا چاند نکلتا تھا امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نکل آیا ہے۔ ہاں عزادارو ایک راوی ہے، امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام رضا سے ملنے کے لیے گیا، امام رضا گھر کے باہر زمین پر بیٹھے تھے، امام نے اپنا عمامہ اتار کر زمین پر رکھا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر روتے تھے۔ میں نے پوچھا مولا کب تک روتے رہیں گے؟ فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت تک روتے رہیں گے۔ کہا مولا کیوں قیامت تک روتے رہیں گے؟ امام نے فرمایا تجھے پتہ نہیں محرم کا چاند نکل آیا، محرم کا چاند نکل آیا۔ مولا کب تک روتے رہیں گے؟ فرمایا قیامت تک روئیں گے۔ مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں اس لیے قیامت تک روئیں گے تاکہ تم کربلا کو اس طرح نہ بھول جاؤ جیسے غدیر کو بھول گئے ہو۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے کہ
کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بس وہ واقعہ پڑھ کر کے مجلس ختم کر دوں گا۔ عزادارو، لکھا ہے بصرے میں، عراق کے شہر بصرے میں ایک مومن گھرانہ تھا، میاں بیوی تھے، زن و شوہر تھے، اور ان کے 2 بچے تھے۔ یہ ہر سال اپنے گھر میں مجلس حسین کیا کرتے تھے۔ ایک سال ان کا بزنس ختم ہو گیا، بزنس ٹوٹ گیا، یہ غریب ہو گئے، اور اتنے غریب ہو گئے کہ اب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ محرم قریب آ رہے تھے، ان کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی کہ محرم قریب آ گئے، اس سال شاید ہم اپنے گھر میں حسین کی مجلس نہ کر سکیں، حسین کی عزاداری نہ کر سکیں۔ میں یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے عزاداری کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، روایتیں بتاتی، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوا، محرم کا چاند نمودار ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ دونوں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ ان کے بچے گھر میں داخل ہوئے، ماں باپ کو روتا ہوا دیکھا، بچے آگے بڑھے اور پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ماں باپ کہتے ہیں کہ اے بچوں، محرم کا چاند نکلنے والا ہے، لیکن ہمارے گھر میں اس سال پیسہ نہیں ہے کہ ہم تبرک کا انتظام کر سکیں اور اپنے گھر میں مجلس حسین برپا کر سکیں۔ عزادارو، بچے چلے گئے، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عزادارو، اچانک مرد نے، شوہر نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، اور پوچھنے کے بعد بیوی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ اے مومنہ، ہمارے گھر میں بھلے کچھ نہ ہو لیکن بچے تو ہیں نا، ہم ان بچوں کو بیچ دیں گے لیکن حسین کی عزاداری نہیں روکیں گے، حسین کی عزاداری نہیں بند ہونی چاہیے، حسین کی عزاداری کریں گے۔ عزادارو، زوجہ ایک مرتبہ ایک شوہر کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو سوچ لو۔ باپ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت سوچا اور میں اسی فیصلے پر پہنچا ہوں کہ اور تو کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، بس یہ بچے ہیں، ہم انہیں بیچیں گے اور حسین کی عزاداری کریں گے۔ آپ سوچئے تو صحیح، میرا پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن آپ دیکھیے تھوڑی سی بات میں اگر ایمان خطرے میں لگنے لگے تو آپ سوچئے کہ کس طریقے سے عزائے حسین کو لوگوں نے انجام دیا ہے، کس طریقے سے یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے، آج ہم تک پہنچی ہے جو ہم آرام سے عزاداری کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑے بڑے سیکریفائس دیے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، تب یہ عزاداری ہم تک پہنچی ہے۔ عزادارو، دونوں تیار ہو گئے، بچوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بچوں، ہمارا ارادہ یہ ہے، تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو، تمہارے حوالے، تم فیصلہ کرو۔ بچے کہتے ہیں کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی کہ ہمیں غم حسین کے لیے بیچا جائے گا، ہمیں غم حسین کے لیے بیچا جائے گا، اس سے اچھی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے۔ عزادارو، بچے بھی اتنے معرفت والے بچے تھے، بچے بھی محب اہل بیت گھرانے میں پل پلے ہوئے تھے۔ عزادارو، بچوں کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے کہ ہمارے دلوں میں معرفت حسین اور محبت حسین اتری ہوئی ہو۔ عزادارو، دوسرا دن ہوا، ماں نے بچوں کو تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد باپ کے حوالے کیا اور ایک جملہ کہا، بچوں دیکھو، جب تمہیں کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اس وقت اپنے باپ کو بابا کہہ کر نہ پکارنا، مالک کہہ کر کے پکارنا۔ عزادارو، بچوں کو تیار کر کے بھیجا، باپ بچوں کو لے کر کے آیا، بازار میں لے کر کے آیا۔ آج چاند نکلنے والا ہے، محرم کی رات شروع ہونے والی ہے، باپ لے کر کے آیا۔ عزادارو، وہاں کھڑا ہو گیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے۔ عزادارو، روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا جو گھوڑے پر سوار تھا، اس نے آ کر کے بچوں کو خریدا اور بچوں کو لے کر کے چلا گیا۔ باپ کے ہاتھ میں پیسے آئے، یہ خوشی خوشی گھر میں آیا۔ جب گھر میں آیا تو دیکھا ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ باپ آگے بڑھا اور کہتا، میں نے تم سے منع کیا تھا نا کہ بچوں، میں نے تم سے کہا تھا اگر کوئی پریشانی ہو تو بچوں کو نہیں بیچیں گے، تم ماں ہو۔ ماں کہتی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ بچے بیچ دیے گئے، میں بس یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ پچھلے سال ہمارے گھر میں حسین کے 4 عزادار تھے، اس سال صرف 2 عزادار بچے ہیں۔ عزادارو، کتنی چاہنے والی ہے حسین کی۔ عزادارو، تبرک لایا گیا، باپ تبرک لے کر آیا، جسے آپ فاتحہ کہتے ہیں، تبرک کا انتظام کیا، مجلس کا انتظام ہوا۔ عزادارو، مجلس شروع ہونے والی ہے کہ اچانک دروازے پر
پر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا۔ اب یہ عورت دروازے پر پہنچی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش بی بی کھڑی ہیں جن کے ساتھ دونوں بچے موجود ہیں، اس کے دونوں بچے موجود ہیں۔ اب یہ مومنہ بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئی بلکہ رونے لگی، اور رو کر کے ان بی بی سے کہتی ہے کہ اے بی بی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، اگر ان بچوں نے آپ کو پریشان کیا ہے، آپ واپس کرنے آئی ہیں، پیسہ واپس لینے آئی ہیں، تو ہم پیسہ نہیں دے سکتے، ہم سے پیسہ واپس نہ مانگیے گا، ہم نے مجلس حسین کے لیے وہ پیسہ اس طرح سے حاصل کیا ہے، ہم وہ پیسہ کیسے آپ کو دے دے؟ آپ ان بچوں کو لے جائیے، میں ان کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ عزادارو وہ قدموں میں بیٹھ گئی، عورت قدموں میں بیٹھ گئی اور کہتی ہے بی بی معاف کر دو، ان بچوں کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں اب آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ عزادارو وہ بی بی فرماتی ہے اے مومنہ اٹھ کر کھڑی ہو جا، ان بچوں نے پریشان نہیں کیا ہے، ارے میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں، ان بچوں کو واپس کرنے آئی ہوں، تم نے میرے حسین کے لیے اپنے بچوں کو بھیج دیا، ہم نے تمہاری عزاداری کو قبول کر لیا۔ وہ بی بی روتی ہوئی آگے بڑھی، جناب سیدہ نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس بی بی نے رو رو کر کہا ہائے میرے حسین آپ کتنے قریب ہیں، آپ ایک مومن کی، ایک مومنہ کی ذرا بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اس وقت آپ کا عالم کیا ہوا ہوگا جب آپ کے سامنے آپ کے بچے مارے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ ماہ ازاں یہ مادر حسنین کی مخصوص عطا ہے، شبیر کا ماتم ہمیں قسمت سے ملا ہے۔ اشک بہاؤ لوگو، اشک بہاؤ لوگو، اس پہ پہلا نہیں آنسو نہ چھپاؤ لوگو، اشک بہاؤ لوگو، اشک بہاؤ لوگو۔ فاطمہ آئی ہے جنت سے محرم کرنے، کربلا والوں کا مظلوموں کا ماتم کرنے، کربلا والوں کا مظلوموں کا ماتم کرنے، ہاتھ ماتم کے لیے جلد اٹھاؤ لوگوں، اشک بہاؤ لوگو، اشک بہاؤ لوگو۔ وقت آیا ہے جو ایک روز چلا جائے گا، ہر کمی رہ گئی دل چین نہیں پائے گا، ہر کمی رہ گئی دل چین نہیں پائے گا، اپنی آنکھوں کو سمندر سے ملاؤ لوگوں،
ازا اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ازا اشک بہاؤ لوگوں یہ وبا اور یہ مرض کچھ بھی نہ کر پائیں گے، یہ کہاں ماتم شبیر سے ٹکرائیں گے، یہ کہاں ماتم شبیر سے ٹکرائیں گے، کر کے ماتم انہیں اوقات میں لاؤ لوگوں، اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ازا اشک بہاؤ لوگوں آنکھیں دکھلا کے کرو موت کے آگے ماتا، لے کے بڑھتے رہو عباس جری کا پرچام، لے کے بڑھتے رہو عباس جری کا پرچام، ہم حسینی ہے یہ دنیا کو بتاؤ لوگوں، ازا اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ازا اشک بہاؤ لوگوں یہ عقیدہ ہے ضرور آئیں گے غازی عباس، راستہ پھر ہمیں دکھلائیں گے غازی عباس، راستہ پھر ہمیں دکھلائیں گے غازی عباس، راستہ دے کے سکینہ کا بلاؤ لوگوں، ازا اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ازا اشک بہاؤ لوگوں ہائے عباس ہائے عباس، پانی عباس سکینہ کے لیے لا نہ سکے، شان کٹوا کے بھی مشکیزیں کو پہنچا نہ سکے، شان کٹوا کے بھی مشکیزیں کو پہنچا نہ سکے، نام پر ان کے سبھی لوگوں سجاؤ لوگوں، ازا اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ازا اشک بہاؤ لوگوں یہ محرم جنہیں اس سال میسر نہ ہوا، ان نظاروں سے مظلوموں کا یہ غم چھوٹا، اے محرم جنہیں اس سال میسر نہ ہوا، جن عزاداروں سے مظلوموں کا یہ غم چھوٹا، جن عزاداروں سے مظلوموں کا ماتم چھوٹا، ان کے حصے کا بھی کچھ فرض نبھاؤ لوگوں، ازا اشک بہاؤ لوگوں آ گیا ازا اشک بہاؤ لوگوں کربلا دیتی ہے واعظ یہ سزائیں اکثر، کربلا دیتی ہے واعظ یہ
سزائیں اکثر کر تمہیں گھیر لے دنیا کی بلائیں آ کر تمہیں گھیر لے دنیا کی بلائیں آ کر کربلا والوں کو آواز لگاؤ لوگوں اشک بہاؤ لوگوں آ گیا اشک بہاؤ لوگوں اشک بہاؤ لوگوں اشک بہاؤ لوگوں اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على